اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کی یادداشت نے ایک پوری قوم کے لیے علم کا سمندر محفوظ کر لیا۔ جی، یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ صحابی جو پیغمبر اسلام کی ہزاروں روایات یعنی احادیث بیان کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج ہم اسی سفر کو دیکھیں گے کہ آخر ایک عام انسان حدیث کا سب سے بڑا راوی کیسے بن گیا۔ یہ عدد دیکھیں، 5374۔ یہ صرف کوئی عام گنتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو صرف اور صرف ایک شخص حضرت ابو ہریرہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ کوئی اور صحابی اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک شخص ہزاروں نبوی روایات کا بنیادی ذریعہ کیسے بن گیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے ان کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک یتیم بچے سے شروع ہو کر ایک عظیم صحابی تک پہنچتی ہے، اور سچ پوچھیں تو ان کی یہی ابتدا ان کی کامیابی کو اور بھی زیادہ غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا پجاری۔ ذرا تصور کریں، یمن کے قبیلہ دوست کا ایک یتیم نوجوان، جس کی زندگی کا مقصد صرف 2 وقت کی روٹی کمانا تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام نے ان کا نام عبد شمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، یعنی رحمان کا بندہ۔ وہ ہجرت کے 7ویں سال میں اسلام لائے، جب ان کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی، یعنی وہ نسبتاً دیر سے اسلام لانے والوں میں سے تھے، لیکن ان کی لگن نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر وہ کیا راز تھا؟ انہوں نے علم کے لیے ایسی کیا قیمت ادا کی؟ آئیے اب ان کی اس ناقابل فراموش یادداشت کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب پتہ ہے خود ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ میں موجود ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ میرے مہاجر بھائی بازاروں میں مصروف تھے اور انصار بھائی اپنی زمینوں میں، لیکن میں ایک غریب آدمی تھا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا تھا۔ جب وہ بھول جاتے تو مجھے یاد رہتا، یعنی جب دوسرے دنیا کمانے میں لگے تھے، وہ علم کما رہے تھے۔ انہوں نے دنیاوی کاموں پر علم کو ترجیح دی، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے پہلا اور بڑا راز تھا۔ تو ان کے اس بہترین یادداشت کے پیچھے 3 بڑی وجہیں تھیں۔ پہلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل صحبت، وہ سفر ہو یا گھر، کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری وجہ تھی دنیاوی فکروں سے مکمل آزادی۔ اہل صفہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کھیتی، سارا دھیان صرف سیکھنے پر تھا۔ اور تیسری وجہ تھی ایک بہت خاص نبوی دعا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک دن ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کمزور یادداشت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی چادر پھیلانے کو کہا، اس پر دعا فرمائی اور حکم دیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ نتیجہ، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ یہ ایک معجزہ تھا جس نے علم کے ایک نئے دروازے کو کھول دیا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی ایک شخص اتنی زیادہ روایات بیان کرے تو لوگوں کے ذہن میں سوال تو اٹھیں گے، ہے نا؟ کیا یہ سب انہیں واقعی اسی طرح یاد تھا؟ تاریخ نے اس سوال کا جواب بھی ایک بہت ہی دلچسپ امتحان کی صورت میں محفوظ کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ کے گورنر مروان نے انہیں بلایا اور ان سے احادیث سنانے کو کہا۔ ابو ہریرہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے ایک کاتب بیٹھ کر ان کا ہر لفظ لکھ رہا تھا۔ ٹھیک 1 سال بعد مروان نے انہیں دوبارہ بلایا اور کہا کہ وہی احادیث پھر سے سنائیں، اور کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہر حدیث کو بالکل اسی ترتیب میں بغیر کسی ایک لفظ کی غلطی کے ویسے کا ویسا دہرا دیا۔ ان کی یادداشت تو بے مثال تھی ہی، لیکن انہوں نے اس علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھا۔ نہیں، انہوں نے 800 سے بھی زیادہ شاگردوں کی ایک پوری نسل تیار کی، جنہوں نے اس قیمتی علم کو آگے پھیلایا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ ان کی میراث کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اچھا، ہم نے عالم دین ابو ہریرہ کی بات تو کر لی، لیکن اس عظیم لقب کے پیچھے جو انسان تھا وہ کیسا تھا؟ آئیے ذرا ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو تقویٰ، عاجزی اور خدمت کی بہترین مثال ہیں۔ ان کی عبادت کا معیار بہت ہی بلند تھا۔ وہ، ان کی اہلیہ اور ان کا خادم تینوں مل کر پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے،
اور باری باری عبادت کرتے تھے تاکہ ان کے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت نہ رکے۔ ان کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار انہیں بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہا جس پیغمبر نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی تک نہ کھائی ہو، میں ان کے سامنے یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ صرف سادگی نہیں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت اور وفاداری کی ایک جھلک تھی۔ ان کی کردار کی ایک اور خوبصورت مثال اپنی والدہ سے ان کی محبت تھی۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں اس قدر مگن تھے کہ انہوں نے حج جیسا اہم فریضہ بھی صرف اس لیے ادا نہیں کیا کہ کہیں ان کی والدہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ہی حج کا سفر کیا۔ یہ اطاعت اور محبت کی ایک نایاب مثال ہے۔ اور آخر میں جب وہ اپنے آخری وقت میں تھے تو کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ان کا جواب ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آگے کا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس سامان بہت کم۔ میں نہیں جانتا کہ میرا راستہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جس نے ہزاروں احادیث محفوظ کیں، وہ اپنی نجات کے لیے اس قدر فکر مند تھا۔ شاید یہ عاجزی اور خوف خدا ہی ابو ہریرہ کی میراث کا سب سے بڑا سبق ہے۔